وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پر اس وقت آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ تو ایک اعتماد کا فقدان پیدا ہوا ہے، تو ہماری گزارش ہے کہ جو وعدے کیے گئے تھے کمپنسیشن کے حوالے سے وہ پورے کیے جائیں، اور اس کے علاوہ بھی جو مزید حقوق ہیں وہ بھی پوری طرح سے دیے جائیں۔ ہماری کچھ ڈیمانڈ ان کے ساتھ چل رہی تھی، بات چیت چل رہی تھی کچھ چیزوں پر، اس کے میں ایک چیز ہے کہ این ایف سی کو جو ہے دوبارہ یہاں پہ کیا جائے، کیونکہ یہ ایریا آنے کے بعد ایک رائٹ ہے آئین کے مطابق ہمارے پہ دیا جائے۔ اس کے اوپر اگست کے مہینے کا وعدہ کیا گیا تھا اور اگست کا مہینہ آ چکا ہے، ممبر ہم سے لکھ دیے جا چکے ہیں، جلد سے جلد این ایف سی کو بلایا جائے اور یہ حق آئین کے مطابق ہمیں چاہیے، ہم کسی اور کھات نہیں مانگ رہے، اپنا حق ہمیں دیا جائے۔ ساتھ ساتھ سی سی آئی کے اندر کچھ ایجنڈا سے جس کے اوپر یہ کمٹمنٹ ہوئی تھی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کہ اس میں ہمارے کچھ ایجنڈا ایسے ہیں کہ جن کے اندر ان کو لایا جائے گا اور ان کے اوپر ہمیں اپنا وہ حق دیا جائے گا، جس میں ہمارا این ایچ پی کا شیئر ہے جو بقایا جات ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارا ٹوبیکو کا جو ایک مسئلہ چل رہا ہے وہ اس میں شامل ہے۔ وہ سی سی آئی بھی انہوں نے جولائی میں کہا تھا، اب جولائی کو ختم ہونے والا ہے، لیکن جلد سے جلد اس کو بلایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک کنفیوژن ابھی تک چل رہی ہے، تو آج چونکہ اس اجلاس میں دوبارہ فکسیشن ہوئی ہے کہ ہمارے جو اثاثے ہیں صوبے کے یا ہمارے صوبے کا جو اختیار ہے اسپیشلی مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے، تو میں پہلے بھی کئی دفعہ اس کی بار بار بات کر چکا ہوں، لیکن کنفیوژن ابھی موجود ہے، تو میں بڑی کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں کہ ایسا نہ کوئی بل میں ایسی کوئی شک تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی۔ ہمارے اثاثے، ہمارا اختیار مائنز کے حوالے سے اور کسی بھی حوالے سے انشاءاللہ ہمارے پاس ہی ہے، ہمارے پاس ہی رہے گا اور کوئی ہم سے لے بھی نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ ہم نے جو فاٹا اور پاٹا میں ٹیکس کے حوالے سے ہماری حکومت نے ایگزمپشن دی ہے اور ہم نے ان کو خبردار کیا تھا کہ آپ اس کے اوپر ٹیکس نہ لگائیں، لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے اس کے باوجود بھی وہاں پر جو ٹیکس لگایا ہے، ہم باقاعدہ طور پہ بتا رہے ہیں کہ نہ ہم اس ٹیکس کو مانتے ہیں، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اور بحیثیت صوبائی حکومت ہم اس کو بھرپور طریقے سے اس میں کوئی مدد کریں گے، بلکہ ہم اس کے خلاف ہیں اور اس کو مسترد کرتے ہیں۔ مہربانی کر کے اس فیصلے کو واپس لیا جائے۔ اس کے ساتھ جو ایکسٹینشن ہو رہی ہے فورسز کی، ابھی ایف سی کی ایکسٹینشن کی گئی ہے صوبے کے اندر، ہم اس پہ ریڈ بھی کر رہے ہیں حکومت کی طرف سے، کوئی اختیار ان کے پاس نہیں ہے کہ صوبے کے اندر یہ کوئی فیڈرل فورس کے ذریعے کارروائی کرے۔ بارڈر کا آپ کو بتا دیا ہے، کوئی لگانی ہے فورس لگائیں، بارڈر پہ لگائیں، اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے اپنا کام کریں۔ کسی بھی فورس کو اس طرح کی فیڈرل فورس کو صوبے کے اندر کارروائی کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہم یہ اجازت دیتے ہیں اور نہ ہم کوئی کارروائی کرنے دیں گے۔ اور دوسری بات کہ اس طرح کے اقدامات کرتے وقت ہمیں آن بورڈ نہ لینا، میرے خیال میں یہ ہٹ درمی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، جو اس ہٹ درمی کو ہم مسترد کرتے ہیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں کہ ہٹ درمی بند کی جائے اور اس سے بعد آیا جائے کہ کیسے اقدامات کرتے ہوئے ہمیں آن بورڈ نہ کر کے آپ عوام کے مینڈیٹ کی بھی توہین کر رہے ہیں اور پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آخر میں اتنا کہوں گا کہ ہمارا صوبہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے اپنے وسائل کے حوالے سے، جو تجارت کا ہمارے پاس ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے اس کے حوالے سے، جو ہمارے پاس بجلی بنانے کا مزید پوٹینشیل ہے اس کے حوالے سے، لیکن ہمارے ساتھ مسلسل ایک زیادتی ہو رہی ہے اور ہمارے ان پوٹینشیل سیکٹرز کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کی جاتی جو کہ ایز یونٹ آف دا فیڈرل گورنمنٹ ہونی چاہیے۔ ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے تمام واجبات ہمیں واپس کیے جائیں، ہمارے تمام ان سیکٹر میں جو ہمارے پہ انویسٹمنٹ نہیں کی گئی وہ انویسٹمنٹ ہم خود بھی کر رہے ہیں، لیکن بارڈر کے اوپر اب بارڈر کو کلیئر نہ کر کے جو تجارت ہماری ہے وہ اس سے متاثر ہو رہی ہے، جس سے ہمارے لوگ غربت کی طرف بھی جا رہے ہیں اور بے روزگار بھی ہو رہے ہیں۔ تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ ہماری جو بارڈر ٹریڈ ہے اس کو کلیئر کریں تاکہ وہ تسلسل سے چلے اور ہمارے لوگوں کو روزگار بھی ملے اور ہمارے صوبے کا بھی فائدہ ہو اور ہماری عوام کا بھی فائدہ ہو۔ ان سب باتوں کے ساتھ یہ جو ہم نے آج یہ اعلامیہ پیش کیا ہے، اپنی طرف سے حکومت ہونے کے ناطے ہم اس کے اوپر اپنا درآمد آج سے شروع کر دیں گے، اور جو باقی ہمارا سلسلہ ہے جرگہ کا اس کو بھی ہم نیچے سے شروع کرنے کے بعد پھر ایک گرینڈ جرگہ کریں گے، اور جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں بھی جو جرگہ آپ بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ اب کیا جائے، اس کے اندر جو آپ نے 2 دفعہ اپنے نمائندے بھیجے ہیں تو ہمیں تحفظات ہیں اس کے اوپر
کہ اسحاق ڈار صاحب میرے صوبے کی بات نہیں کر سکتا، نہیں اس کی کیپیسٹی ہے اور نہیں اس کو پتہ ہے۔ محسن نقوی صاحب میرے صوبے کی بات نہیں کر سکتے۔ محسن نقوی آپ کو بڑا پیارا ہوگا، آپ کی کتابوں میں وہ بہت کوئی بڑا ڈوئر ہوگا، کرکٹ میچ کے حوالے سے شاید ہو، کوئی فلائی اوور بنانے کے حوالے سے ہو کہ شاید کوئی فلائی اوور جلدی بنا لیا ہو اس نے تو ٹھیک ہے، لیکن میرے صوبے کے مسئلے کے اوپر محسن نقوی نہ کچھ جانتا ہے اور نہ کچھ کر سکتا ہے، نہ اس کی کیپیسٹی ہے۔ تو مہربانی کریں، پہلے صوبائی حکومت کے بغیر آپ اس طرح کے جو ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں یہ آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ میرے صوبے کا فیصلہ، میرے صوبے کی بیٹھی ہوئی پارلیمنٹ، میرے صوبے کے بیٹھے ہوئے ماہدین، میرے صوبے کی بیٹھی ہوئی وہ لوگ جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ کریں گے۔ ہاں ڈومین آپ کا ہے، فارن آفس کا ہے، آپ اس کو جلیے کا نام دیں، آپ اس کو کوئی اور نام دیں، لیکن ہمیں شامل کیا جائے اس کے اندر، ورنہ کسی طرح اس طرح کے نہ کسی آپ کے فیصلے کو مانیں گے اور نہیں جو آپ نے جو ایک نام دے دیا کہ جی ہمارا کوئی ڈائلاگ ہو رہا ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، نہیں اس پہ ہمیں کوئی رزلٹ نظر آ رہا ہے اور نہ آئے گا۔ شکریہ جی۔ اور وہ جبیے کے اندر جو ہمارے ہیں، اس جبیے کے اندر ہمارے تمام ایکس پارلیمنٹیرین بھی ہوں گے، ہمارے ابھی کے پارلیمنٹیرین بھی ہوں گے، قبائلی مشران بھی ہوں گے، قبائلی علماء کو بھی ہم نے اس میں ڈالا ہے کہ علماء بھی ہوں گے، اور یہ تمام مختلف فکر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو انہی عوام میں سے لے کر ہر ضلع سے اس کے بعد ہم ایک گرینڈ اجرا کریں گے انشاءاللہ۔ On 21st July 2025. In his national statement, the Deputy Prime Minister reaffirmed Pakistan's commitment to the 2030 Agenda for Sustainable Development, outlined key policy measures driving inclusive growth, climate resilience, and economic reform, and highlighted transformative initiatives taken by Pakistan in achieving sustainable development goals. The DPM-FM called for a just and inclusive international financial architecture that supports the sustainable goals of developing countries and further reaffirmed Pakistan's commitment to global cooperation for a more equitable and resilient future. On the sidelines of the high-level political forum, the Deputy Prime Minister and Foreign Minister met the UN Secretary General and the President of the UN General Assembly at the UN. The DPM-FM reiterated Pakistan's firm support for multilateralism and the UN's central role in conflict resolution, sustainable development, and the protection of fundamental rights. He highlighted Pakistan's initiatives during the presidency of the UN Security Council, particularly its focus on multilateralism and UN-OIC cooperation. He also raised key issues of national and regional concern, including the Jammu and Kashmir dispute and the violations of the Indus Water Treaty. He reaffirmed Pakistan's support for Palestinian statehood, called for an immediate ceasefire in Gaza, and opposed Israel's illegal annexation plans in the West Bank. As part of Pakistan's Security Council signature events, the DPM-FM chaired a high-level open debate on promoting international peace and security through multilateralism and peaceful settlement of disputes on 22nd July 2025. During his remarks, the DPM-FM underscored the importance of multilateralism, highlighted selective action of international law as untenable from Gaza to Jammu and Kashmir, pointed out unilateral actions which are undermining international agreements like Indus Water Treaty, and urged respect for such commitments to preserve peace and cooperation. On the same day, the UN Security Council also unanimously adopted, under Pakistan's presidency, Resolution 2788 on strengthening mechanisms for peaceful settlement of disputes in a UNSC session presided by Deputy Prime Minister and Foreign Minister. The resolution inter alia urges greater use of UN Chapter 6 tools including negotiations, inquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, and resort to regional and sub-regional organizations, as well as good offices of the Secretary General, and calls for inclusive diplomacy. In addition, DPM-FM presided over quarterly open debate of the Security Council
on the situation in the Middle East, including the Palestinian question, on 23rd July 2025. Delivering Pakistan's national statement, the DPM condemned systematic targeting of hospitals, schools, UN facilities, aid convoys, and refugee camps as deliberate acts of collective punishment in flagrant violation of international humanitarian law, numerous Security Council resolutions and General Assembly resolutions, as well as binding provisional measures ordered by the International Court of Justice. Characterizing the Palestinian question as a litmus test for the credibility of the United Nations, the DPM-FM urged the Security Council to take actions for immediate ceasefire, unimpeded aid access, end to occupation and forced displacement, renewed and reinforced international support for UNRWA, implementation of the Arab and OIC-led reconstruction plan for Gaza, and revival of the two-state solution. The DPM-FM will also chair a high-level briefing of the UN Security Council today in New York that focuses on enhancing cooperation between the UN and Organization of Islamic Cooperation. On the sidelines, the DPM-FM met Special Envoy for Global Affairs of the Austrian Chancellor, Peter Luansky, the UK Minister for Africa, the UN Commonwealth and Multilateral Affairs, Lord Collins of Highbury, Thailand's Foreign Minister, Maris Sangiam Pongsa, and Saudi Minister for Economy and Planning, Faisal Al Ibrahim. The Deputy Prime Minister also engaged with leading investment banking and